अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, क्योंकि जो है ये भी ज़रूरी है, साथ साथ होता रहे। आज जो है वो पाकिस्तान का रुपया जो है वो हस्ब साबक, हस्ब तौफीक और हस्ब तवक्को नीचे की तरफ गामज़न है और इसके अंदर कमी हो रही है मुसलसल। एक तो मैंने कहा कि ये आपको बता दिया जाए, स्टॉक मार्केट जी हिस्टोरिक हाई के ऊपर चली गई है और आज तकरीबन 225 पॉइंट का इजाफा डाला है उसने। 57,000 से ऊपर ही क्लोजिंग है और 58,000 को ये मार्केट जो है वो टच करने जा रही है, लेकिन आहिस्ता हो गई है। अच्छा है, जिन लोगों ने एग्ज़िट लेना है वो एग्ज़िट ले लें, जिनका ख्याल है कि उनके प्रॉफिट्स पूरे हो गए हैं वो प्रॉफिट्स ले लें और यूँ मार्केट आगे चलती जाए। पाकिस्तान के अंदर इस महीने गैर मुल्की सरमायाकारी FDI के अंदर बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 17% इजाफा हुआ है। ज़ाहिर है बढ़नी है चीज़ें, कुछ वो पैसे भी आएंगे इस दौरान ज़र मुबादला की सूरत में जो मुख्तलिफ लोगों ने बाहर पार्क कर रखे और वो इलेक्शन लड़ने के लिए पाकिस्तान के अंदर अपना पैसा लेके आएंगे इलेक्शन पे खर्चे के लिए। सरकारी तौर पे एक MNA का ख़र्चा 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता और एक MPA का ख़र्चा 40 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक एक MNA का जो ख़र्चा है वो उसके इलेक्शन के ऊपर वो 10 करोड़ के करीब आता है, 10 करोड़ से ज़ायद आता है। और जो MPA का ख़र्चा होता है वो तकरीबन 5-6 करोड़ से ज़ायद आता है। 10 करोड़ से ज़्यादा 20 करोड़ भी हो सकते हैं और 5-6 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ भी हो सकते हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि एक एक सीट के ऊपर 3 पार्टियां हैं तो तीनों के तो कैंडिडेट्स होंगे ही होंगे ना। पहले कौमी असम्बली की सीटों का हिसाब लगाएं, फिर जनाब सूबाई असम्बली की सीटों को काउंट करें तो ये उनको फिर 3 से कम अज़ कम मल्टीप्लाई करें तो काफ़ी बड़ी रकम है जो पाकिस्तान की मईशत में मुस्तकबिल के अंदर घूमने जा रही है। तो ये है जी पहली खबर। इसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड जो है उसने हनीवेल के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि वो अपने आप को अपग्रेड करेगी, शायद कैपेसिटी भी बढ़ाएगी, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेगी। जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मतलब ये है कि जेट फ्यूल और पेट्रोल उसमें ज़्यादा निकलेंगे और फर्नेस ऑयल कम से कम निकलेगा। दुनिया के अंदर फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल पे पाबंदी लगती जा रही है, उसकी मार्केट नहीं है, तो फर्नेस ऑयल कम से कम निकलेगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा उसके अंदर से। हनीवेल बहुत मारूफ कंपनी है टेक्नोलॉजी की और नॉर्मली ये जो जहाज़ों के इंजन नहीं होते, हाँ ये बनाती पाई जाती है। तो हनीवेल टेक्नोलॉजी के हवाले से उसके साथ पाकिस्तान रिफाइनरी के इस मुआहदे को बड़ी अहमियत दी जा रही है, इसीलिए इसके शेयर के अंदर भी बड़ी हलचल देखी गई है। तेल मियाँ नवाज शरीफ पे आशिक है जी, ये खाकसार का फिक्रा है। जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आते हैं या उनके इक़्तिदार में आने की राह हमवार होती है तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की प्राइसेस गिर जाती। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट शाया हुई है जी, उस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जो थी वो तेल की एवरेज प्राइस कोई $80 के करीब थी, $82 के करीब। और ये जो साल गुज़रा है, ये जो साल जा रहा है, इस साल में इसकी एवरेज प्राइस रही है कोई $78 पर बैरल के इर्द गिर्द। और उनकी रिपोर्ट है कि अगले साल यानी कि 25 के अंदर तेल की कीमतें जो हैं वो पर बैरल $72 के ऊपर एवरेज रहेगी, औसत रहेगी। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो पिछली दफ़ा जब वो तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त तेल की कीमत जो थी वो $140 को टच करके आई हुई थी। याद है ना आपको, पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर $140, $130 तक, 120 तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हुई थी। और लेकिन नवाज शरीफ साहब के इक़्तिदार में आते ही ये प्राइस क्रैश कर गई थी और $68 तक भी चली गई थी, जिस पे मियाँ साहब ने कहा था कि जनाब ये बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दिया जाए कंज्यूमर को। और उसके नतीजे के अंदर चूँकि उस वक्त 100 का डॉलर था तो 65 रुपीज़ या 68 रुपीज़ पर लीटर के ऊपर पेट्रोल आ गया था, अगर आपको याद हो तो मामला तो उसी की तरफ चल पड़े हैं। रुपया कमज़ोर है हमारा, ज़ाहिर है 68 पे तो नहीं आएगा,
لیکن 125 تک آ جائے گا یا 200 تک آ سکتا ہے اگر یہی والی بلومبرگ کی جو رپورٹ ہے اس کو ہی ہم مان لیں تو یہ 200 روپے لیٹر پہ آ جانا چاہیے۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے 3 مختلف ملکوں کے اداروں سے یوریا خریدنے کے لیے مذاکرات کیے ہیں اور آخر کار روسی کمپنی کے ساتھ ان کا ٹانکا فٹ ہو گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس دفعہ جو یہ گندم بوئی جاتی ہے نا، گندم بوئی جائے گی، آئل سیڈ بوئے جاتے ہیں اس موسم کے اندر، تو اس میں جناب وہ کرنے جا رہے ہیں رشیا کے ساتھ معاہدہ کہ اس وقت چونکہ بہت زیادہ ضرورت پڑے گی یوریا کی، تو اس لیے وہ یوریا ہم روس سے ہی کیوں نہ منگوا لیں۔ یہ تھی اہم خبریں۔ اسٹاک مارکیٹ کے اندر اگر آپ نے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو انتہائی محتاط ہو کے انویسٹمنٹ کیجئے۔ مجھے لگتا ہے ان لیولز کے اوپر بہت سارے شیئر اپنے آپ کو سسٹین کر رہے ہیں، ایک جگہ پہ آ کے ٹک گئے، تھوڑے سے اوپر جاتے ہیں، تھوڑے سے نیچے جاتے ہیں، تھوڑے سے اوپر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے دھیان سے یہ کام رکھنا ہے۔ آج ہم 5 نومبر کے میسیجز پڑھنے لگے ہیں۔ السلام علیکم دادا جی، یہ دیکھیے گا، یہ جو ہم مارکیٹوں سے مختلف پیکڈ آئل لے رہے ہیں یا کوئی بھی پیکنگ والی چیزیں ہم لے رہے ہیں، اس میں دیکھیے ناپ تول میں کتنا بڑا اس میں گڑبڑ ہے کہ آپ کے سامنے یہ ویڈیو میں نے بھیجی ہے، اور اس میں کتنے یعنی 85 گرام اس کے اندر جو ہے وہ تیل کم ہے۔ یعنی دھوکے بازی اور لوٹ مار کا بازار ہر طرف گرم ہے، اور یہ لوگ جو ہے نا وہ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بھی کارروائی کوئی بھی محکمہ کرنے سے قاصر ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ پتہ نہیں اس ملک کا کیا بنے گا۔ تو یہ چیز میں نے آپ کے میں رکھی ہے کہ آپ اس کو متعلقہ فورم تک پہنچا دیں۔ یہ بھائی جان بڑی دیر سے ہو رہا ہے، وہ آپ کو دیتے کلو ہیں، قیمت آپ سے کلو کی چارج کرتے ہیں اور دیتے آپ کو لیٹر ہیں۔ آپ نے کوکنگ آئل کی بات کی ہے نا، یہ بڑی دیر سے چل رہا ہے سر۔ آپ کو آج سمجھ آئی یا آپ کو آج پتہ لگا ہوگا؟ یہ اس کو سر لیٹر میں ماپ کے دیتے ہیں، تو اس لیے یہ ان کو کوئی نہیں پکڑتا۔ وہ کہتے ہیں ہم تو 1 لیٹر آئل دے رہے ہیں، وہ 1 لیٹر جو ہوتا ہے وہ اتنے کا ہی ہوتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے وزن اس کا جتنا آپ نے بتایا ہے۔ تو یہ 2 نمبر ہی نہیں ہے ان کی طرف سے، چلاکی ہے اس کو کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم رضیتا صاحب، سر کیا حال ہے؟ خیر وافیت؟ سر شاہد راجپوت بات کر رہا ہوں ملتان شریف سے۔ جی مجھے 2012 میں لگا تھا بجلی سے کرنٹ، جس کی وجہ سے میری 22 سائڈ مفلوج ہو گئی تھی۔ تو میرا ڈسیبل آئی ڈی کارڈ، وہ سرٹیفکیٹ ہی بنا ہوا ہے، آئی ڈی کارڈ بھی ڈسیبل ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے جو کوئی وظیفہ مقرر ہوتا ہے بیت المال سے یا کہاں سے، اس بارے میں کچھ ذرا بتا دیجیے گا، بہت شکریہ۔ بیت المال سے ہوتا ہے، ڈی سی آفس کے اندر ان کا نمائندہ ہوتا ہے بیت المال والوں کا۔ ڈی سی کوئی درخواست دے، وہ متعلقہ بندے کو فارورڈ کر دے گا، تو وہ پھر ان کے پروونشل ہیڈ آفس میں بھیج دیں گے بیت المال کے، اور وہاں سے وہ جاری ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم راجی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت آپ کی ٹھیک ہے؟ میں مسز نوید پشاور سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ یہ جو آج کل ہمارے ہاں ایک نسل پیدا ہو گئی ہے، خاص طور پہ پنجاب میں، پنجابیوں میں خود پنجابی ہوں، تو ہماری طرف یہ چیز بہت رواج کر گئی ہے۔ اس طرح کے لڑکے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو کسی کام کے نہیں ہیں، کمانا، آگے بڑھنا، ترقی کرنا، ان کا شعور ہی نہیں ہے، ان کا وہی نہیں ہے، ان کی سوچ ہی نہیں ہے۔ یہ کس قسم کی نسل آ رہی ہے اور یہ کیوں؟ اور یہ پنجاب کی اکثر مرد جو ہیں زیادہ تر ان کو ہی دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کے ہیں، ورنہ ادھر پٹھانوں میں دیکھتی ہوں ماشاءاللہ بچے بہت محنتی ہوتے ہیں، لڑکے بہت محنتی ہوتے ہیں، لیکن یہ پنجاب میں اس قسم کے یہ چیز پیدا ہو گئی ہے۔ تو اب ان لڑکوں کا کیسے تربیت کی جائے کہ یہ آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے لیے کچھ کریں؟ ماں باپ نے تربیت بھی صحیح نہیں کی، اور اس طرح کی مطلب بہت زیادہ اب اس طرح کے لڑکے آ رہے ہیں نا، اور کچھ موبائل اور ان چیزوں نے بھی ان بچوں کو خراب کر دیا ہے۔ تو ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو ان کو کیسے رائے راست پہ لایا جائے؟ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو ویسے تو مذہبی طور پہ تو وہی ہے، دعا کرے، وظیفے کرے، وہ چیز وہ تو مائیں کرتی ہیں۔ الحمدللہ میرا بیٹا چھوٹا ہے لیکن ماشاءاللہ بہت فرما بردار ہے، بہت بہترین ہے، لیکن جو آگے پیچھے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں، فیملی میں دیکھتی ہوں اپنے آگے پیچھے، تو مجھے پھر خوف محسوس ہوتا ہے کہ میرا بچہ ان کے ساتھ مل کے تو وہ بھی ایسا نہ ہو جائے ان کے ساتھ رہ کے۔ تو کیا ایسا ہونا چاہیے کہ
ہم اپنے بچے کو ایسے سمجھائیں کہ وہ یا اس طرح کچھ کریں کہ وہ مطلب اس پہ ماحول کا اثر نہ ہو، بلکہ جو باقی لڑکے بھی ہیں وہ بھی جو ہے آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا، کچھ کر گزرنے کا ان کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے، کیونکہ باپ وغیرہ کی جائیدادیں بھی نہیں ہیں اور غربت میں پلے ہوئے بچے ہیں اور آگے بھی غریب ہی رہنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ بہت زیادہ اپرچونٹی ان کو ملتی ہے کچھ نہ کچھ کرنے کی، لیکن ان کے دل کے اندر لگن ہی نہیں ہے، اور مذہب بھی عجیب طریقے کا یہ لوگ سیکھ رہے ہیں تبلیغی جماعت میں جا کے، کہ جس میں بس بچے پیدا کرنا اور شادیاں کرنا ہی جو ہے اصل مقصد بتایا جاتا ہے، اور یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ان بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، اور کل ہمیں ان بچوں کی تربیت کر ان کے اچھے برے کا ماں باپ کو جواب بھی دینا ہوگا۔ تو یہ چیز کیا ہے، یہ کس طرف جا رہی ہے، اس کا کیا حل ہوگا، اس کا کیا مستقبل کیا ہوگا؟ معیشت تو نہیں ہے، لیکن ایک لحاظ سے معیشت کے ساتھ بھی اس کا کچھ نہ کچھ لنک بنتا ہے۔ السلام علیکم راضی صاحب، ایک اور سوال ہے جو کہ بالکل معیشت کے بارے میں ہی ہے، وہ یہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ میں بیوہ ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہوئے دوسرا تیسرا مہینہ جا رہا ہے، اور ابھی میں عدت میں بھی ہوں، اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں کہ کوئی کام جاب وغیرہ مجھے ایسی مل جائے، اور جابس آج کل مل بھی نہیں رہی ہیں، تو حضرت سے دھکے کھا کے تو لاسٹ میں پھر میں نے یہی کیا، گھر میں ایک چھوٹی سی دکان بنا لی ہے بچوں کی۔ اسٹارٹ میں تو میں نے 7,000 کا تقریباً اس میں سامان ڈالا ہے، بچوں کی چیزیں ہیں کچھ خواتین کی، تو میں جہاں پہ رہتی ہوں وہ پلازا ہے ایک، تو وہاں پہ مطلب کافی سارے فلیٹس ہیں، تو بچے آتے ہیں، خواتین آتی ہیں، چیزیں لیتی ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ دکان کو شروع کرنے میں اور اس کو چلانے کے لیے بیسک چیزیں کیا ہیں، بیسک اصول کیا ہیں کہ جو مجھے مد نظر رکھنے چاہیے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ وہ اپنے گھر کو اچھی طریقے کے ساتھ دکان کے ذریعے چلا سکوں، گھر کو بھی اچھی طریقے کے ساتھ چلا سکوں۔ حالانکہ میرے گھر میں کوئی اتنے لوگ نہیں ہیں اور اتنی زیادہ بڑی میری کوئی معیشت نہیں ہے کہ مجھے بہت زیادہ کچھ کمانا ہے، لیکن اتنا ہو کہ میں گھر کا خرچہ بھی اس میں سے نکال سکوں، دکان کو بھی نقصان نہ ہو اور وہ بھی اچھے طریقے کے ساتھ چلتی رہے، اور کوئی بڑی نہیں ہے، لیکن میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں 30,000 کی انویسٹمنٹ کروں گی اور ایک دفعہ زیادہ سا سامان ڈالوں گی، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوئے، لیکن 7,000 میرے پاس تھا، تو اس وقت میں نے بس اسٹارٹ اپ میں تھوڑی تھوڑی چیزیں لا کر شروع کر دی۔ اب یہ سلسلہ یہ ہو گیا کہ ڈیلی مجھے تقریباً 2-1 ہزار کا سامان منگوانا پڑتا ہے، بیٹا میرا جاتا ہے لے کر آتا ہے، تو وہ تقریباً ہو جاتا ہے، شام تک سیل ہو جاتا ہے، تو اس میں تقریباً ڈیلی میری 2,000-1,800 اس طرح 2,000 کی سیل ہو رہی ہے، مطلب اس تھوڑی سی چیز میں، تو میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سیل ہو، اور ظاہری بات اس کے لیے مجھے سرمایہ اور ڈالنا پڑے گا، سامان زیادہ رکھنا پڑے گا، لیکن بیسک چیزیں جو ہے کہ مجھے کتنا جو ہے جو میری مطلب دکان کی جو سیل آئے اس میں مجھے دکان کے لیے کتنا رکھنا چاہیے، گھر کے لیے کتنا رکھنا چاہیے، اور کیا اس میں بیسک چیزیں مجھے کیا ہونی چاہیے، مجھے اگر آپ گائیڈ کر سکیں تو۔ میں اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ ابھی جس طرح اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بہت زیادہ ورک کر رہی ہے اور بہت زیادہ اپ ہوتی جا رہی ہے، تو کیا ان حالات میں ہم انویسٹ کریں، اور اگر انویسٹ کریں تو کم از کم ہمیں کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ انویسٹ کرنی چاہیے؟ میں کچھ انویسٹ کرنے کا سوچ رہی ہوں، لیکن پہلے میں یہ انفارمیشن لینا چاہتی ہوں کہ اس ٹائم پہ مجھے انویسٹ کرنا چاہیے، اور اگر کروں تو کم از کم کتنی میرے پاس رقم ہوگی میں وہ انویسٹ کروں، تو پلیز اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کر دیں۔ حالانکہ مجھے آپ پتہ ہے آپ نے پہلے کہا تھا کہ اب چلتی گاڑی پہ نہیں چڑھنا چاہیے، تو یہ گاڑی اب چل رہی ہے، فاسٹ ہو گئی ہے، تو اس پہ اب چڑھنا، کیونکہ پہلے گاڑی سلو تھی تو اس وقت میرے پاس اماؤنٹ نہیں تھی، تو اب میرے پاس کچھ اماؤنٹ ہے تو وہ میں انویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں، کہ تاکہ ابھی امید تو یہ ہے کہ آگے اسٹاک ایکسچینج ہے وہ آگے اور بھی چڑھے گی تو پھر فائدہ ہی ہوگا، تو کیا خیال ہے آپ کا، انویسٹ کرنا چاہیے ابھی کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے ابھی میں نے آپ کے 3 میسیجز پڑھے ہیں، اور 3 میسیجز کے اندر ایک سائڈ پہ تو آپ کوئی دکان کھولنے کی بات کر رہی ہیں جو آپ نے کھولی ہے، اور وہ چھوٹی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ کھولی ہے جو آپ نے 7,000 روپے بتائے۔ اسٹاک مارکیٹ کے اندر آج کے دن میں اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ یا اس سے کم پیسے ہیں تو آپ کو براہ راست اسٹاک مارکیٹ میں نہیں جانا چاہیے، کچھ نہیں کر پائیں گے آپ۔ ہر چیز کا ایک ویلیو ہوتا ہے نا، والیوم ہوتا ہے جو آپ نے جنریٹ کرنا ہوتا ہے۔ مختلف شیئرز آپ نے اس طرح لینے ہوتے ہیں کہ اگر یہ کم ہو جائے تو یہ اوپر چلا جائے تو ایوریج کر کے آپ کی اچھی وہ بن جائے، تو 5 لاکھ روپیہ کم از کم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ پہلی تو یہ بات جو ہے وہ میں عرض کر دوں آپ سے۔ تو
जो आपने पिछले मैसेज के अंदर माली सूरत हाल बताई थी उसमें तो इतनी रकम नहीं हो सकती। तो मेरी एडवाइस हो, दूसरा जो स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहता या जा सकता उसे म्यूचुअल फंड्स ले लेने चाहिए, और प्राइवेट म्यूचुअल फंड भी हैं, सरकारी भी हैं, ये NIT वगैरह हैं। और अगर वो मज़ीद सिक्योर करना चाहे तो उसे कौमी बचत के अंदर पैसे जमा करा देने चाहिए। बेवा को तो वैसे भी ज़्यादा 2% ज़्यादा मिलता है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आप ये जो आपने जो घर में छोटा सा सिलसिला शुरू किया है इसको ही थोड़ा सा बड़ा करें आप, ठीक है, और सामान जो है वो थोड़ा सा बढ़ाएं, उसकी वैरायटी बढ़ाएं। आपने इस लेवल पे ऐसी चीज़ों पे जाना है जो कि पैक हों, कोई भी चीज़ खुली चीज़ नहीं लेनी है आप, मतलब कि हाँ बस पैक चीज़ें आपने रखनी है, भले वो गोलियां टाफ़ियाँ हों, वो बच्चों की स्टेशनरी हो, मतलब खुश्क चीज़ें जो कि तोलनी ना पड़े जिसे कहना चाहिए, या डाल के ना देनी पड़े, खुश्क चीज़ें होनी चाहिए। उनसे एक तो घर के अंदर है आपका फ्लैट है या प्लाजा में है, आपने बताया आप रहती हैं, तो वो जो है वो मतलब कि उसमें वो आग शाग लगने का कोई ख़तरा नहीं होता, चोरी चकारी का कोई मतलब कम होता है। तो एक तो ये, और दूसरा ये बात ज़हन में रखिएगा, कम सेल कर लें लेकिन उधार नहीं देना किसी को, ठीक हो। पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये जो आपने कहा ना कि ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो कोई काम करने का इरादा नहीं रखते, देखिए इसमें सबका हिस्सा है, सबका कसूर है, इसमें मुआशरे का भी कसूर है, पेरेंट का भी कसूर है कि उन्होंने इस बच्चों की ज़हन साजी नहीं की, तरबियत नहीं की, अपनी तरफ से उन्होंने जान मार के इनको दुनिया की हर आसाइश फराहम की, लेकिन इनके लिए टारगेट सेट नहीं किए कि बेटा आप ये कर लें, आपने ये करना है, ये करके मुझे दिखाना है। अच्छा, टारगेट सेट नहीं किए तो बच्चों ने भी अपने लिए कोई टारगेट सेट नहीं किए, फिर इर्द गिर्द माहौल कोई ठीक नहीं था, तो वो पीयर प्रेशर उसको हम कहते हैं, अपने हम मनसबों का दबाव वो भी इन बच्चों के ऊपर आ गया। और यकीनी तौर पे अब ये मतलब कि शुक्र है कि वो सिर्फ मोबाइल से ही खेलते हैं, अगर वो नशे वशे की तरफ लग जाएं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आम हुआ है, तो हम और आप क्या कर लेंगे उनका। तो चलिए, वो मोबाइल वगैरह पे मसरूफ़ रहते हैं, तो इस पे ही शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन पहली ज़िम्मेदारी जो है वो वालिदैन की है, और वालिदैन के इर्द गिर्द जो है जो लोग हैं उनकी है, और दूसरी ज़िम्मेदारी जो होती है वो उनकी होती है जिसे अल्लाह भला करे, आप जो है वो सोसाइटी कहते हैं। हमारे यहाँ बच्चा जो है अगर वो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सका तो बस फिर ज़िंदगी ज़ाया हो जाती है। हालांकि दुनिया के अंदर उससे कम तालीम और मेहनत से उससे ज़्यादा इज़्ज़त और पैसे कमाए जा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, मैंने कहा कि मैं आपको से अर्ज़ कर दूं, ये एक और पैगाम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, ताहिर बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। दादाजी, मैंने कुछ बातें बड़े दिनों से सोचा हुआ है लेकिन बात नहीं होती। एक तो आपका मैंने व्लॉग देखा था जिसमें आपने वो जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने अदालत से निकलते हुए इंटरव्यू किया था, लेकिन उसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी, और फिर आपने वो व्लॉग बड़ा ही तरीके से बहुत ही खूबसूरत आपने वो बताया। यकीन करें दादाजी, मैंने वो उस दिन बड़ा रोया मैं। और उसके बाद आज चीमा साहब ने एक इंटरव्यू किया नसीम हजाजी साहब का, उन्होंने आज बड़ा रुलाया। तो दादाजी मैं पूछना था क्या मिलता है आपको, आप हो गए, शफकत साहब हो गए, और ये जो मार पड़ती है इन सहाफ़ियों को जिन्होंने जो अपने मुल्क के लिए बोलते हैं, मतीउल्लाह जान हो गए, इस तरह के दूसरे सहाफ़ी जो उनका मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छे सहाफ़ी जैसे आपने अपने व्लॉग में जिक्र किया। क्या मिलता है कि आपको कि आप ये बातें करने से बाद नहीं आते, और बच्चों आपकी वजह से बच्चों को सफ़र करना पड़ता है और आपकी फैमिली को भी दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। क्यों नहीं लेते आप, जिस तरह दूसरे लोग पैसे देते हैं, याशी मारते हैं, दिनों में कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं, आप भी खुश रहा करें और बच्चों को भी खुश रहने दें। क्या मिलता है आपको ये काम करके, हिब्बुल वतनी का लेख प्रचार करके आपको क्या मिलता है? आपकी वजह से फैमिलियों को कितना सब्र करना पड़ता है। आप भी दूसरे सहाफ़ियों की तरह, दूसरे लोगों की तरह ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह के दूसरे लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम खा रहे हैं, आप भी उस तरह जिए। क्या मिलता है? बस इसका जवाब दे दें मुझे प्लीज़। कुछ नहीं मिलता भाई। देखिए,
جو انسان ہوتا ہے اور جو جانور ہوتا ہے اس کے اندر ایک فرق ہوتا ہے. انسان جو ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام ہی سپیشیز پیدا کی تھی نا اس دنیا کے اندر، تمام ہی مخلوقات پیدا کی تھی. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ وہ اپنے ساتھی کا نہ صرف کہ خیال کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے مطلب کہ فائدہ مند مفید ہونے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ ایسا نباتات کے اندر اور جمادات کے اندر اور حیوانات کے اندر نہیں ہے. ایسا دیگر حیوانات کے اندر، ہم بھی حیوان ہی ہیں لیکن حیوانات کے اندر ایسا نہیں ہے. اس لیے انسان کو جو شرف انسانیت بخشا گیا ہے، یہ اس کی پہلی نشانی ہے کہ وہ اپنے ہم منصبوں کے لیے یا اپنے جیسے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو. دنیا کے جتنے بھی مذاہب آئے ہیں انہوں نے یہی تعلیم دی ہے. تو اس سے ملتا کیا ہے؟ اس سے سیٹسفیکشن ملتی ہے، اس سے دل کو تسلی ملتی ہے، اس سے دل کو حوصلہ ملتا ہے کہ جب ہم یہ زندگی گزار کے ابدی زندگی کی طرف لوٹیں گے تو ہم مطمئن ہوں گے. ٹھیک ہے، ہم مطمئن ہوں گے، کچھ پچھتاوا نہیں ہوگا کہ ہم یہ اچھائی کر سکتے تھے، کسی کے لیے بھول سکتے تھے اور ہم بھولے تھے. اب اس میں جس کو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. اب جس کو یہ قیمت بھاری لگتی ہے وہ کوئی اور ہلکا پھلکا کام کر لیا کرے ہے، اور جس کو یہ اچھا لگتا ہے وہ کر لے. ہاں کچھ لوگ اس میں طور بنانے کے لیے، ظاہر ہے جب آپ اتنا بڑا کام کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے پریشان ہوتے ہیں یا ان کی آسانی کے لیے یا ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، تو آپ کی معاشرے کے اندر ایک عزت ہو جاتی ہے. تو اس عزت کو دیکھتے ہوئے کچھ 2 نمبر لوگ بھی یہ عزت کمانے کے لیے اس میں گھساتے ہیں اس شعبے کے اندر، اور ان کی 2 نمبریاں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ واضح ہو جاتی ہیں، اور وہ لوگ جو کہ خلوص نیت کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے نا، اس ملک کے اندر اتنے بڑے ویلفیئر کے ادارے کام کر رہے ہیں اور لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں ان پہ لگا دی ہیں. عبدالستار ایدھی صاحب اس کے ایک مثال آپ سمجھ سکتے ہیں. الرشید ٹرسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بھی اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں کہ جہاں پہ کوئی شخص سامنے نہیں ہے لیکن اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور ہو ہی جا رہا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی. تو پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ یار جو ہے، جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر اشتہارات کی بھرمار ہے، ماڈلنگ کروائی جا رہی ہے بچوں سے، ان کو کینسر کے مریض بنا کے لٹایا ہوا ہے ہم نے، اور لوگوں کے جذبات کو میڈیا کے اوپر 50 کروڑ ارب روپے کی ہر سال کی میڈیا کیمپین ہوتی ہے ان اداروں کی جو آپ سے زکوٰۃ، خیرات، صدقات اور چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اتنا بڑا ہے. تو وہ جو لوگ اس سے کو 100 گنا بڑا کام کر رہے ہیں، والیوم وائز بھی اور اہمیت وائز بھی، انہوں نے کبھی کوئی اشتہار ہی نہیں دیا، انہیں ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے، لوگ خود آ کے دے کے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک اپنی جگہ کے اوپر جو ہے یہ اہم بات ہے کہ جو ہے وہ جو لوگ شہرت چاہتے ہیں ان کو اس دنیا میں ہی شہرت مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم نے شہرت چاہی تھی، تمہیں ہم نے شہرت دے دی، اب آخرت میں ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں. یہ دلوں کے سودے ہوتے ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا تقسیم کرنے کی توفیق عطا.